آج ہم ڈیل کارنیگی کی وہ مشہور زمانہ کتاب لوگوں کو کیسے دوست بنائیں اور ان پر اثر انداز ہوں، اس کے کچھ بنیادی اصولوں پر ذرا گہرائی میں بات کریں۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے آپ دیکھیں لاتعداد لوگوں کی زندگیوں پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے ان سادہ سچائیوں کو سمجھنے کی جن سے ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور کارنیگی کا کمال یہی تھا کہ انہوں نے انسانی فطرت کو سمجھا اور اسے بہت عملی مشوروں میں ڈھال دیا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، بس لوگوں سے پیش آنے کا ایک زیادہ ہمدردانہ، زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ اچھا، تو پہلا اصول ہی لیں، یہ کافی حیران کن ہے۔ تنقید نہ کریں، مذمت نہ کریں، شکایت نہ کریں۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ ٹو گن کراؤلی یا ایل کپون جیسے لوگ بھی خود کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ کراؤلی نے تو گرفتاری کے وقت جو خط لکھا اس میں تھا کہ میرے کوٹ کے نیچے ایک تھکا ہوا لیکن مہربان دل ہے، یعنی وہ خود کو صحیح سمجھ رہے تھے۔ تو بھئی ہماری تنقید کا عام آدمی پر کیا اثر ہوگا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تنقید کا جو پہلا رد عمل ہوتا ہے نا، وہ تقریباً ہمیشہ دفاعی ہی ہوتا ہے۔ لوگ فوراً اپنا بچاؤ کرنے لگتے ہیں، بات سمجھنے کے بجائے اپنی صفائی دینے لگتے ہیں۔ ابراہم لنکن کی مثال بہت اچھی ہے۔ گیٹس برگ کے بعد جنرل میٹ کو اتنا سخت خط لکھا انہوں نے، لیکن بھیجا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے میڈ صرف اپنا دفاع کرے گا، صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ تو تنقید کے بجائے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے کو سمجھا جائے۔ یہ زیادہ کارآمد ہے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، پھر دوسرا اصول آتا ہے سچی اور مخلص تعریف کرنا۔ چارلز شواب کی مثال دی جاتی ہے جو اینڈریو کارنیگی کے ساتھ تھے، بہت کامیاب ایگزیکٹو تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں تعریف کرنے میں بہت فراخ دل ہوں۔ یہ چیز انسان کی جو ایک بنیادی خواہش ہے نا، اہم بننے کی خواہش، اس کو پورا کرتی ہے۔ بالکل، یہ اہم بننے کی خواہش بہت بنیادی ہے، اور مخلص تعریف اس خواہش کو ایک مثبت انداز میں پورا کرتی ہے۔ لیکن یہاں خوشامد اور سچی تعریف کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خوشامد تو آپ دیکھیں مطلب پرستی ہوتی ہے، غیر مخلص ہوتی ہے، اکثر الٹا اثر ہوتا ہے، جبکہ سچی تعریف دل سے نکلتی ہے اور اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہ اسٹیوی ونڈر کی کہانی ہے نا، بچپن میں کسی نے ان کی سننے کی حس کی تعریف کی اور بس اسی ایک بات نے ان کی زندگی بدل دی۔ واہ، صحیح، یعنی الفاظ میں واقعی طاقت ہوتی ہے۔ اچھا، تیسرا اصول یہ کہتا ہے کہ دوسروں میں کسی کام کی شدید خواہش پیدا کی جائے۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ کسی سے کچھ کروانا ہے تو بس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ خود وہ کام کرنا چاہے۔ سننے میں تو آسان لگتا ہی ہے، ہاں، پر عمل کرنے کے ہی ہے نا، ہمیں اپنی خواہشات کو تھوڑا پیچھے رکھنا پڑتا ہے اور صورتحال کو دوسرے بندے کے نقطے نظر سے دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ بچے والی مثال یاد ہے آپ کو، جو ٹرائی سائیکل چلانا چاہتا تھا تاکہ محلے کے بدماش لڑکے سے جیت سکے؟ والد نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی خواہش یعنی بچے کا کھانا کھانا اس کو جوڑ دیا بچے کی خواہش سے۔ جب کہا کہ اچھا کھانا کھاؤ گے تو مضبوط بنو گے، اسے ہرا سکو گے، تو بچہ فوراً مان گیا۔ تو کلید لہی ہے ان کی خواہش کو سمجھنا اور اس سے جڑنا، یعنی ان کی موٹیویشن کیا ہے یہ سمجھنا۔ ٹھیک ہے، چوتھا نقطہ بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، لوگوں میں حقیقی دلچسپی لینا۔ وہ جادوگر تھے ہاورڈ تھرسٹن۔ وہ کہتے تھے کہ میں سٹیج پر جانے سے پہلے ہمیشہ خود کو یاد دلاتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین سے محبت کرتا ہوں۔ تھیوڈور روزویلٹ کی مثال بھی ہے۔ وہ وائٹ ہاؤس کے چھوٹے سے چھوٹے ملازم تک کا نام جانتے تھے، ان کی دلچسپیوں کا خیال رکھتے تھے۔ جی، اور اسی دلچسپی کا ایک بہت بہت اہم پہلو ہے لوگوں کے نام یاد رکھنا۔ یہ بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے مگر اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ جم فارلی، جنہوں نے فرینکلن روزویلٹ کی کامیابی میں بڑا کردار ادا کیا، کہتے ہیں 50,000 لوگوں کو نام سے جانتے تھے۔ کارنیگی نے خود اپنی بچپن کی مثال دی ہے کہ خرگوشوں کے نام بچوں کے نام پر رکھے تو انہیں مفت میں چارہ ملنے لگا۔ کسی بھی شخص کے لیے اس کا نام وہ دنیا کا سب سے میٹھا، سب سے اہم لفظ ہوتا ہے۔ وہ نکوڈیمس پاپاڈولس والی کہانی کتنی زبردست ہے۔ 15 سال میں پہلی بار کسی نے پورا نام لیا تو وہ شخص رو پڑا۔ یہ چھوٹی سی بات لوگوں کو واقعی بہت اہم محسوس کراتی ہے۔ تو خلاصہ کریں اگر، تو یہ ہوا کہ تنقید سے بچنا،
دل سے تعریف کرنا، دوسروں کی خواہشات کو سمجھنا اور ان میں تحریک پیدا کرنا، اور ان میں سچی دلچسپی لینا، ان کے نام یاد رکھنا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اصل میں یہ سارے اصول اسی بات کے گرد گھومتے ہیں کہ دوسروں کو عزت دیں، انہیں اہمیت دیں، ان کے نقطہ نظر کو سمجھیں۔ جیسا کارنیگی نے کہا نا، یہ صرف تکنیکیں نہیں ہیں، یہ زندگی گزارنے کا، لوگوں سے جڑنے کا ایک بہتر فلسفہ ہے۔ چلتے چلتے ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان اصولوں میں سے کون سا ایسا ایک اصول ہے جسے آج ہی ابھی سے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی سطح پر کیوں نہ ہو؟